بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی سب سے منظم اور بااثر قوم یعنی کہ یہودی ایک وقت میں خلافت عثمانیہ سے کامتے تھے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ جب دنیا خلافت کو نظر انداز کر رہی تھی تب یہودی اسے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مانتے تھے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ جب خلافت گری تب ہی اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودی لیڈر سلطان عبدالحمید کے قدموں میں بیٹھ کر روتا رہا، صرف ایک ٹکڑا زمین مانگتا رہا اور خلیفہ نے مسلسل انکار کیا؟ یہ کہانی صرف فلسطین کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک خواب یعنی کہ گریٹر اسرائیل اور ایک ڈھال کی جو کہ خلافت عثمانیہ تھی۔ یہ کہانی ہے ان آنکھوں کی جو قدس کو اپنا وعدہ شدہ وطن کہتے ہیں، اور ان ہاتھوں کی جو اسے بچانے کے لیے تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ یہودی اور صہیونی خلافت سے اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ خلافت کوئی عمارت نہیں، ایک نظریہ ہے، ایک قوت ہے، ایک بندھن ہے جو پوری امت کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ جب تک خلافت باقی رہی اسرائیل کا قیام ممکن نہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہودی اور صہیونی خلافت عثمانیہ سے اتنے خوفزدہ کیوں تھے۔ خلافت ایک نظریاتی بندھن تھا جو سازشوں کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ خلافت عثمانیہ قومیت، نسل یا رنگ پر نہیں بلکہ امت کے تصور پر کھڑی تھی۔ صہیونیوں کی بنیاد ہی نسلی برتری پر تھی جو خلافت کے نظریے سے براہ راست ٹکراتی تھی۔ خلافت وہ واحد قوت تھی جو صہیونی خواب ایک آزاد یہودی ریاست کو حقیقت بننے سے روک رہی تھی۔ جب تھیوڈور ہیزل خلافت کے دربار میں پہنچا، اس نے فلسطین کے بدلے خزانے، سونے، قرضوں کے معافی اور سیاسی تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے اس وقت کے خلیفہ نے کہا کہ یہ زمین میری خون سے سینچی گئی ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ اس ایک انکار نے صہیونی رہنماؤں کے دل میں خوف بٹھا دیا کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ خلافت ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ صہیونیوں نے خلافت کو کمزور کرنے کے لیے عرب قوم پرستی کو ہوا دی، ترکوں میں سیکولرزم کو بڑھایا اور اندرونی بغاوتوں کو فروغ دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا جیسے کردار سامنے آئے جنہیں صہیونی اور مغربی حمایت حاصل تھی۔ بالآخر 1924 میں خلافت ختم ہوئی اور صرف 24 سال بعد یعنی کہ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلم دنیا 50 سے زائد ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج ہم قومیت، زبان، رنگ، فرقے اور سیاست کے نام پر اتنے بٹ چکے ہیں کہ اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ وہ خلافت جس کے ایک فرمان پر یورپ کانپتا تھا اب صرف تاریخ کی کتابوں میں باقی رہ گئی ہے۔ لیکن آج بھی صہیونی ڈرتے ہیں اس خلافت کے تصور سے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خلافت کا تصور ابھی مرا نہیں، صرف سویا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر امت دوبارہ بیدار ہو گئی، اگر ہم نے قرآن کو اپنا رہنما بنا لیا، اگر ہم نے فرقوں سے نکل کر امت کی بات کی تو خلافت دوبارہ اٹھے گی اور وہ دن صہیونیوں کے لیے موت کا پیغام ہوگا۔ خلافت صرف ایک نظام حکومت نہیں، یہ امت کی روح ہے۔ یہودی اور صہیونی اسی روح سے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک خلافت باقی رہی نہ اسرائیل بن سکتا تھا، نہ قدس چھینا جا سکتا تھا، نہ امت کا بکھراؤ ممکن تھا۔